الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. احباب وقال معزز سامعین کرام بڑی بڑی احترام دوستو عزیزو تمام مسلمان بھائیو، سب سے پہلے تو میں تمام اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضور کے ذکر کی محفل کو سجایا. یہ وہ عمل ہے، حضور کا ذکر کرنا یہ وہ عمل ہے کہ جو رب خود کر رہا ہے. رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی دو عالم حضرت محمد عربی پر درود بھیجتے ہیں. اب رب آگے حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو. گرامی قدر اس آیت میں صلو علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام کا تذکرہ آیا. جو عاشقان مولا ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں درود اور سلام کی وضاحت کرتے ہیں. درود گرامی قدر وہ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. احباب دی وقار حضرت عبد الرحمن ابن جوزی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور کا میلاد منایا جاتا ہے، سارا سال ہی اس جگہ پر رب کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے. گرامی قدر یہ رب کی بڑی عطا ہے کہ اللہ نے یہ سعادت ہمیں بخشی. میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ماشاءاللہ یہاں پہ سارے احباب ماشاءاللہ علم سے وابستہ ہیں، نظر آ رہے ہیں. گرامی قدر میں بھی تھوڑی سی علم کو ٹچ کرتے ہوئے نقابت کو جاری رکھوں گا. رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو. درود و سلام جب رب نے حکم دے دیا، اب جو ہمیں درود سکھایا گیا، چاہے کسی فقہ کا کوئی بھی شخص ہو وہ درود ابراہیمی ضرور پڑھتا. درود ابراہیمی جس میں ہے اللہم صلی علی محمد، یہ ہم پڑھتے ہیں، آغاز یہی ہے نا، ہر کسی کو یہ درود آتا ہے. گرامی قدر پیچھے رب فرما رہا ہے میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو، لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، جس کا ترجمہ رب ہم عرض کرتے ہیں اے اللہ اپنے محبوب پر درود بھیج. بہت ہی خوبصورت
جب ہم درود پڑھتے ہیں پیچھے رب نے کہہ دیا کہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو، یہ تو براہ راست حکم ہے نا، لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ یہی ہے اے اللہ اپنے محبوب پر درود بھیج، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جو ہمیں درود سکھایا گیا وہ تو ڈائریکٹ رب سے کہا جا رہا ہے، رب کے حضور عرض کی جا رہی ہے کہ مولا کریم اپنے محبوب پر درود بھیج۔ پیچھے رب فرما رہا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ گرامی قدر یہاں پہ میں وضاحت اس بات کی دینا چاہوں گا کہ رب اپنے محبوب پر ڈائریکٹ درود کا اس لیے نہیں کہتا، رب فرماتا ہے تیری زبان ناپاک ہو سکتی ہے، تیری زبان ناپاک ہو سکتی ہے، تو ڈائریکٹ نہیں بھیجے گا، پہلے میرا نام لے گا اور اس نام سے تیری زبان پاک ہوگی۔ جب تیری زبان پاک ہوگی تو پھر بھی میرے محبوب کی شایان شان یہ نہیں کہ تو براہ راست بھیج، تو مجھے کہے میں اپنے محبوب کی شایان شان درود بھیجوں۔ گرامی قدر رب اپنے محبوب سے اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ سورہ حجرات میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو میرے محبوب کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ایسے بات نہ کرنا جیسے تم آپس میں کرتے ہو، یہ نہ ہو کہ تم ایسی بات کرو۔ رب فرما رہا ہے کہ میں تمہارے عمل برباد کر دوں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ سورہ حجرات ہے، دوسری آیت کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین ہر کسی کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو سورہ حجرات اس کی دوسری آیت پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیسے کیا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سراخہ، خوبصورت پہرائے میں پہننے والے خوبصورت سناخہ جناب محترم بھائی احمد غوث صاحب، ماشاءاللہ آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نقیب بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں۔ ماشاءاللہ بھائی قاری مجاہد حسین عطاری صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ کو اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ احبابی دی وقار، اللہ نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کچھ یوں کیا ہے، کچھ یوں کیا ہے۔ گرامی قدر بات چلی ہے درود کی، تو یہیں سے میں اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں اور تلاوت کلام حق کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ گرامی قدر ایک حدیث بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو خلق کیا گیا اور ان کی پسلی سے حضرت اماں حوا کو نکالا گیا، اور جب حضرت اماں حوا کو حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو رب نے فرمایا پہلے اس کا حق میں ادا کر۔ حضرت آدم نے عرض کی مولا کریم میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، کیا پیش کروں؟ گرامی قدر رب نے فرمایا میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود پڑھ دے، تیرا حق میں ادا ہو جائے۔ اس محفل کا آغاز بھی
درود پاک سے کرتا ہوں. بہت ہی خوبصورت کلام کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ایک بار اونچی کہہ دے سبحان اللہ، بابا سے بلند کہہ دے سبحان اللہ. دی روز در بستان سرا ہم توتیاں بھی خوش نوا، دی روز در بستان سرا ہم توتیاں بھی خوش نوا. پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ الاولیٰ بے کمال ہی، اور کبریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں. کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت تجا بے جمال ہی، اور بلبلیں بھی کو بکو ہر لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو. حسنت جمیعوں کے سال ہی، چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے. لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بابا سے بلند سبحان اللہ کی صدا لگا دے. ماشاءاللہ. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سفر کا آغاز جب کروں میں تو ہو میرے لبوں پہ نام تیرا. جس جس کی خواہش ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا لگا دیں. گرامی قدر جو اشعار اچھے لگے، جو شعر اچھا لگے، جو الفاظ اچھا لگے تو اس پر سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. اس سے 90 نیکیاں بھی مل جائیں گی، 90 نیکیاں بھی مل جائیں گے اور جنت میں درخت بھی لگ جائے. یار گاٹا تو ہے نہیں. اگر گاٹا ہے، جسے گاٹا ہے وہ نہ کہے، اور جسے نہیں ہے وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. بابا سے بلند کہہ دیں ماشاءاللہ. سفر کا آغاز جب کروں میں تو ہو میرے لبوں پہ نام تیرا. پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. اور خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. اصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. شعر ہے اور میں اپنی حاضری کا آخری شعر پر پیش کر رہا ہوں. گرامی قدر کہ بس ایک حب رسول فخری، یہ ایک بہت ہی کمال عقیدہ ہے. اور یہ یقین مانیں اگر یہ ارادہ ہم کر لینا تو یقین مانیں ہماری اولادیں عاشق رسول ہوں گی. بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں. غوث بھائی بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں. کون کون حضور کی محبت اپنی وراثت میں چھوڑنا چاہتا ہے؟ ہر بندہ، ہر والدین چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے جائیداد چھوڑ کے جاؤں. کوئی چاہتا ہے کہ میں کوٹھی بنا کے جاؤں، کوئی چاہتا ہے کہ میں زمینیں بنا کے جاؤں. لیکن عاشق کا جو نظریہ ہے وہ سماعت کیجئے، کہتا ہے کہ بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں. اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود، اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. اب ملتمس ہوں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت شخصیت حضرت علامہ مولانا جناب قبلہ حضرت علامہ خضر حیات نوری صاحب، آپ حافظ آباد سے تشریف لائے. ماشاءاللہ ہمارے مہمان خطیب ماشاءاللہ وہ مسجد میں تشریف لا چکے ہیں اور چند ہی لمحوں کے بعد سٹیج کی زینت بنیں گے. گرامی قدر میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں تلاوت کلام حق پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. قاری القرہ فخر القرہ جناب قاری حافظ محمد اسماعیل صاحب، آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام حق پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ان کے آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله.